اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے نہیں، شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد شیخ ہماری اصلاح کے لیے کچھ وظیفے اور اذکار دیتے ہیں، یہ پڑھتے رہو، اس وقت یہ پڑھو۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم جیسے طبیعت ناساز ہوتی ہے جسمانی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہماری طبیعت روحانی جب خراب ہوتی ہے تو ہم کو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ روحانی ڈاکٹروں کو شیخ مرشد کہتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں کیا ہیں؟ سر کا درد، پیٹ کا درد، ہاتھ کا درد، قلب کی بیماریاں، کڈنی کا پرابلم، لنگز کا پرابلم، ہاتھ پیر میں درد، یہ سب جو ہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ آدمی بہت جلد پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سر کا درد آئے تو دوڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، جب تک دوا کھاتا نہیں اس کا درد دور ہوتا نہیں۔ اے نوجوانوں، بطور خاص بزرگوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، ہماری روح کی بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ آنکھ بہک جاتی ہے، یہ آنکھ کی بیماری ہے۔ کان بہک جاتے ہیں، یہ کان کی بیماریاں ہیں۔ بات بات پر چاہ کر نہ چاہ کر زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں، یہ زبان کی بیماریاں ہیں۔ بیٹھے ہیں تو وقت پار کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ میں کسی کی غیبت کروں، کسی کی چغل خوری کروں، دل میں کسی کے لیے جلن ہے، کسی کے لیے حسد ہے، دل چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، دل چاہتا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں۔ کسی کو زنا کی بیماری ہے، کسی کو جھوٹ کی بیماری ہے، کسی کو غیبت کی بیماری ہے، کسی کو چغل خوری کی بیماری ہے، کسی کو حسد کی بیماری ہے۔ کبھی ہم نے ان بیماریوں کو محسوس بھی کیا؟ کبھی ہم نے ان بیماریوں کو محسوس بھی کیا؟ کیا بات ہے کہ فلاں اللہ والے کی نگاہ اٹھتی ہی نہیں کسی پر اور میری نگاہ جھکتی ہی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں بھی کب اس کے جیسا اللہ کا نیک بندہ بنوں؟ نماز میں دل نہیں لگتا، جیسے کھانا کھانے کے لیے دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر مرض بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگتی۔ کبھی آپ کو کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مرض بیان کرنے کا موقع ملا کہ مجھے کیوں نماز کی بھوک نہیں لگتی، مجھے کیوں تلاوت کی بھوک نہیں لگتی، مجھے کیوں ذکر کی بھوک نہیں لگتی، مجھے کیوں اللہ یاد نہیں آتا، مجھے سنتوں سے شغف کیوں نہیں ہے، مجھے سنتوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ایک وہ بھی نوجوان ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتے آنا ابھی اس کے لیے باقی ہے، اس جوانی کے عین موقع پر یہ داڑھی رکھ کر ناز کرتا ہے، مجھے کیوں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے پر؟ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ان بیماریوں کا کبھی ہمیں احساس ہوا؟ ان بیماریوں کا کبھی ہمیں احساس ہوا؟ کیا بات ہے، میں برقع پہنتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، نقاب ڈالتی ہوں تو کیوں مجھے سانس بھولتی ہے؟ میرا ضمیر، میری حیا، میری شرم
نہیں کہتی تو بھی تو ایک عائشہ کی بیٹی ہے روحانی، ام سلمہ اور خدیجہ رقیہ و حفصہ ان کی بیٹی ہے، تو بھی تو اپنے زمانے کی رابعہ ہے۔ ایک وہ عورت جب گھر سے وقت ضرورت باہر نکلتی ہے اتنا ڈھک کر نکلتی ہے کہ اس کا جسم دکھنا تو دور کی بات کہ اس کے سر کا ایک بال تک نظر نہیں آتا، ہاتھوں میں گلوز ڈال کر باہر نکلتی ہے، چہرے میں نقاب ڈال کر باہر نکلتی ہے، پیروں میں ساکس پہن کر باہر نکلتی ہے، راستے کے کنارے سے جاتی ہے۔ کیا بات ہے کہ اس کے اندر عمل کا وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ کبھی یہ احساس ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کے اندر پیدا ہوا؟ یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں۔ بہت ہمت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، سنو غور سے، ڈر لگتا ہے وہ کہتے ہوئے، بڑی ہمت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، جیسے جسمانی بیماریوں کا بر وقت علاج نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور آسان طریقے سے سمجھانے کا میرے پاس راستہ نہیں ہے، میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ بات میری کسی نہ کسی طریقے سے سننے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ انداز بدل کر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل دماغ میں بات اتر جائے۔ بڑی ہمت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، اب یہ بات یوٹیوب کے ذریعے سے ہو، جو بھی سنے بڑی ہمت کے ساتھ اس بات کو سنے اور بدلنے کی کوشش کرے کہ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو جان کو نقصان کا خطرہ جیسے ہوتا ہے، ویسے روحانی بیماریوں کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو ایمان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ تھوڑی بیماری ہے تو چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جوان ہو کے بوڑھے، فوراً چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ بیماریوں کو نہ پالو اور بیماریوں کو پلنے کا موقع نہ دو۔ اور اسی طریقے سے جب روحانی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو فوراً کسی اچھے اور صحیح اللہ والے کا انتخاب کرو۔ صحیح اور اچھے اللہ والے کا انتخاب کرو، اس کے پاس جا کر اپنے امراض پیش کرو۔ اللہ والے اپنے مریدین کو خلوت کا ایک موقع دیتے ہیں، خلوت کا ایک موقع دیتے ہیں، تنہائی میں بات کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں۔ اور بعض اللہ والوں کو کشف ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے مریدین اور سامعین یہ نیت لے کر آتے ہیں، حضرت کے بیان کے بعد جب مجھے خلوت میں تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے گا تو میرا مرض پیش کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شیخ کامل مرشد کامل کے اندر ایسا کشف عطا کرتے ہیں کہ جب وہ بیان کرتا ہے تو سامعین کے سوالات کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ سامعین کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، آپ کسی صحیح اور اچھے اور سچے اللہ والے کا انتخاب کرو۔
بلکہ میرے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں ظاہر میں بھی اگر کوئی اللہ والا نظر آیا تو اس سے بھی بیعت ہو جاؤ، اس لیے کہ اس نسبت میں نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔